کبھی سیٹلڈ ہو کر زندگی گزارنا یہی انسان کی کمزوری ہے اور یہی مسلمان کی بھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے بچے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد ان کا گریجویشن۔ کعبے کے 365 بت گرے، بدر میں گرے، احد میں شروع میں گرے، خندق میں گرے، خیبر میں گرے، فتح مکہ میں گرے، حنین میں گرے، مرتدین گرے، مسیلمہ کذاب گرا، قیصر گرا، کسرا گرا، سب گرے۔ تو ایک لوگ تھے جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ تو مسلمان کو ہمیشہ جان سے زیادہ دین پیارا رہنا، جو آج ہم بھول کر بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ میری جان ملی ہے جینے کے لیے نہیں، یہ جان ملی ہے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے، دین پر قربان کرنے کے لیے جان ملی ہے۔ یہی مسلمان کی سوچ ہے۔ یہ سوچنے والا عزت سے جیے گا۔ یہ سوچ جس کی نہیں ہے، اب انشاءاللہ آئندہ تفسیریں بھی پڑھتے رہیں گے، کبھی سیٹلڈ ہو کر زندگی گزارنا یہی انسان کی کمزوری ہے اور یہی مسلمان کی بھی کمزوری ہو جاتی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ میرے گھر میں دین رہنا، اس کے بعد میرے گھر میں صوفہ رہنا۔ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے بچے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد ان کا گریجویشن۔ آپ یہ سبق بھول گئے نا؟ اب کیا ہے کہ گریجویشن فرسٹ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد بھی نماز نہیں ہے۔ آپ اپنے دلوں کو ہاتھ لگا کر، دلوں پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بچہ 10th میں فیل ہونے کا ڈر زیادہ ہے یا ہر روز بچہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کا ڈر زیادہ ہے؟ تو ہم اب یہ 2 جماعتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ایک وہ جماعت ہے جو مشکل میں ہے لیکن اللہ اسے چین کی نیند دے کر ہے۔ اب یہ ان کی کیا سیلری ہے، لیکن یہ چین کی نیند کہاں سے سو رہے ہیں؟ یہ اس جماعت کے آدمی ہیں۔ فیوچر نکال دیے تو ختم بھائی۔ ان کا کوئی پی ایف ہے، گریجویٹی ہے، کیا ہے؟ کوئی بولے آواز برابر نہیں، بیان برابر نہیں، چلے گئی نوکری، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہاں، اگر کوئی کچھ تاجر بن کر چلے گئے تو آپ کو ایک عالم کھونا پڑے گا، لیکن یہ جتنا اطمینان سے ہیں، لاکھ سیلری لینے والا بھی اطمینان سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چین کی نیند دے دی ہے۔ جو چین کی نیند میں تھے، حضرت علی پر چین کی نیند طاری تھی، وہ موت کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت فاروق اعظم جو چین کی نیند اللہ کہہ رہا ہے، وہ موت کے سامنے کھڑے تھے۔ جب مسلمان اپنی دنیا سے زیادہ اپنے دین کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کو لگتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے لیکن وہ اطمینان سے رہتا ہے۔ تو ہم اب دیکھیں کون سی جماعت میں ہیں؟ ہم کیا اس جماعت میں ہیں جو اپنی جان کی پرواہ ہے، یا اس جماعت میں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی پرواہ ہے؟ نام کو تو ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، لیکن ہم کو مصطفیٰ جان رحمت پیارے نہیں ہیں، ہم کو ہماری جان پیاری ہے۔ صرف 12 ربیع الاول میں آ کر ہم حضور 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 بول کر 360 پر 5 دن حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر رہے، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ یہ اس کو سنی کون کہے گا بھائی؟ یہ کہاں کی سنی ہے؟ نہ سنت تو دور کی بات، بھائی فرض بھی تو حضور ہی کی سنت ہے نا۔ فجر کی نماز کس کی سنت ہے؟ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے نا۔ جمعہ کی نماز کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے نا۔ آج ہمارے بچوں کو اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کو انگلش پڑھنے آتا ہے، ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو ہم کس جماعت میں ہیں؟ تو اللہ اس جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک ایسی جماعت تھی جسے اپنے جانوں کی پڑی تھی۔ کیوں؟ یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، ناحق گمان کرتے تھے۔ کیا ناحق گمان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نماز پڑھاتے ہیں، بھائی آپ کو معلوم نہیں قرآن، ایک یاسین بولے،
فیضان رضا قرآن نہیں پڑھتے بھائی، انہوں نماز میں عربک پوئٹری پڑھتے. اب پوچھیں گے باقیبہ ناحق ان پر شک کرتا ہے، پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا میں. آپ کو معلوم انہوں پڑھتے سو قرآن کی نہیں عربک پوئٹری کی. ان کا کام انہوں صحیح سے ادا کریں گے، آپ کو ڈاؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو اللہ ہم کو برباد کر دے گا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ. رزق دینے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ. رزق دینے والا اللہ کہہ رہا ہے سر اٹھا کر جیو. رزق رہنے والا اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور سے کہو پیچھے میں ہوں تمہارے. نہیں نا حضرت، وہ پورا بولے تو اس زمانے میں جینے ہوں گا نا. وہ بولے وہ منافقین نا حق اللہ پر بے جا گمان کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پر مضبوط کھڑو، تمہارے سامنے بت گریں گے، بت کی عبادت کرنے والے گریں گے. گرے کعبے کے 365 بت گرے، بدر میں گرے، احد میں شروع میں گرے، خندق میں گرے، خیبر میں گرے، فتح مکہ میں گرے، حنین میں گرے، مرتدین گرے، مسیلمہ کذاب گرا، خیسر گرا، کسرا گرا، سب گرے. پرتھوی راج چوہان گرا، ٹیپو سلطان کے سامنے انگریز گرے. جب تم کھڑے وہ گرے. تم کو کیوں یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ اللہ ساتھ نہیں دے گا؟ فجر کو پورا بچے برابر اٹھ گئے تو اسکول میں فرق پڑیں گا. مٹی میں گیا وہ ایجوکیشن، ہمارے بچوں کو ایمان چھین لیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں ہمارے بچوں کو. کیا مل گیا؟ کون سے بادشاہ بن گئے آپ؟ ہندوستان میں آپ آگے بڑھنے کے لیے قرآن چھوڑے، بچوں کی فجر کی نماز چھوڑے. 7 بجے برابر بچوں کی آٹو آتی ہے، آٹو آنے سے پہلے بچہ آٹو کے پہلے جا کر کھڑا رہتا ہے. وہی 1 گھنٹے پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھو. نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے. اللہ کو چھوڑ کر 7 بجے کے ایجوکیشن کے لیے پھرے. کون سا آپ پرائم منسٹر بن گئے یہاں پر؟ تو کون سی جماعت میں ہیں ہم؟ کیا ہم اس جماعت میں ہیں جو اللہ کے ساتھ کھڑے رہے چین کی نیند سو رہے تھے، یا اس جماعت میں ہے اللہ کے راہ پر چلے تو پیچھے ہو جائیں گے نا زندگی میں؟ سود لینا نہیں سو گئے کہ تو ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزار دیں گے نا. تمہیں خاص گھر میں جینے کے واسطے بھیجا اللہ خاص گھر میں جینے کے واسطے بھیجا. کیا بار بار قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں تم کو آزمانے کے لیے بھیجا. تم بیٹھے رہو، کیچڑ میں سے پیٹرول نکال کر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برج خلیفہ بنانے کو دیا. ہم بنائے برج خلیفہ، وہ بنایا برج خلیفہ. قرآن چھوڑ کر انگلش پڑھنے والے برج خلیفہ بنا لیے، لیکن قرآن ہی پڑھنے والا برج خلیفہ بنایا. بولو مجھے، انہیں جب تک برج خلیفہ بنایا قرآن ہی پڑھ رہا تھا نا، اس کے ہر بچے کو قرآن معلوم تھا نا. تو میں چھوڑا بلڈنگ بنانے کے لیے، وہی حالت میں مر رہا ہوں. وہ تھا دین پر، اب وہ غلام ہو گیا پیسہ آنے کے بعد. لیکن برج خلیفہ کون بنایا میرے بھائی؟ جو صرف قرآن پڑھتا ہے، جسے انگلش نہیں آتی، جو 3 جملے بھی انگلش کے صحیح بول نہیں سکتا، شیخ زائد رحمت اللہ علیہ بنا دیے نا. کہاں سے آیا؟ تو ہم منافقوں کی جماعت میں ہیں. اللہ کے راہ پر چلیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے. کئی لوگ آ کر بولتے ہیں پہلے دین کو سمجھو. آپ حضرت تمہیں ایسے باتاں کرے گا تو پیچھے ہو جائیں گے نا. میں نہیں ہوا پیچھے، اللہ کے فضل سے میں MBA کیا ہوں. میں بولا نہیں پڑھنا بول کر. ہے کوئی عالم، مشکل سے عالم ملے گا جو عالم بھی پڑھا ہے. میں ایجوکیشن نہیں پڑھو نہیں بولتا ہوں، دین کو چھوڑ کر ایجوکیشن نہیں. یہ شیطان کا سوچ ہے. مضبوطی سے جم کر رہیں، مضبوطی سے جم کر رہیں. اسکول کو جاؤ یا نہ جاؤ، فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہوگا کیا معلوم؟ بچہ فجر بھی پڑھے گا، یونیورسٹی ٹاپر بھی آئے گا.
تو یہ آیت میں صرف آپ کو کیا ہوا وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا بول لے کر جانا نہیں، ہم کس جماعت میں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دو جماعتیں تھیں، ایک وہ جماعت تھی جو حضور کے ساتھ تھی، موت کے ساتھ کھیل رہی تھی، اپنی جانوں کو تلواروں پر رکھ کر کافروں کے سامنے پیش کر رہی تھی، اللہ اس کو چین کی نیند دے کر تھا اس موقع میں بھی، اور ایک جماعت تھی جسے اپنے جانوں کی پڑی تھی، اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے گمان، مطلب کیا، اللہ اوپر بیٹھا ہے اور مجھے پیسوں کے حوالے کر دیا ہے، استغفر اللہ، کہ میں پیسوں کے حوالے نہیں ہوں، میری ایک ایک سانس اللہ کے حوالے ہے، ایک ایک سانس میری اللہ کے حوالے ہے، میں 1 روپیہ بھی، آج بھی فون آیا مجھے، حضرت ہم نہ بینک سے انٹرسٹ آتا، وہ انٹرسٹ کا پیسہ غریباں کو دے سکتے کیا ڈر ہے، دیکھو خوف خدا، جی لے کر ہے نا لوگ، ہاں یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے معاملے کا کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ایسا ہو گیا نا، گئے ہمیں، ہار گئے نا، اسلام پہ چلے تو نقصان ہوتا ہے نا، یہ سوچ کس کی ہے، یہ منافق کی سوچ ہے۔ اللہ کہتا ہے قل، اے حبیب تم فرماؤ، ان الامر کلہ للہ، سارے کا سارا معاملہ اللہ کا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم پورے اسلام پر نہیں چلتے، ٹوٹلی اللہ کے حوالے آ جائیے، ٹوٹلی اللہ کے سسٹم میں آ جائیے، ہر چیز ہماری۔ اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہوں، اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کا سسٹم ہے آخرت کے لیے جینا۔ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ شادی کرنا تو لڑکی کے باپ کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا ذمہ داری نہیں ہے، مہر دے کو شادی کرنا۔ اگر یہ سسٹم پر ہم سب آ جائیں گے، اتنا پیسہ بچے گا ہمارے جیبوں میں کہ جہاں جہاں ہم بے سہارا کو دیکھیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم خرچ کریں گے، نہیں کریں گے؟ ہمارا پیسہ پورا کہاں جم رہا ہے؟ بچی کی شادی کرنا۔ کل بھی سوال پوچھے تھے، بچی کی شادی کے واسطے مال جمع کو ہی اسے زکوٰۃ دینا کیا؟ اللہ کا سسٹم زیرو۔ وہ منظر دیکھ کر کئی عورتیں کلمہ پڑھیں گی۔ اگر آج ہندوستان میں اللہ کا سسٹم کیا، 1 روپیہ بھی میرے بھائی، 1 روپیہ بھی لڑکی کا باپ خرچ کرنا، یہ اللہ کا سسٹم نہیں۔ اللہ کا سسٹم کیا؟ مہر شوہر دینا، پیسہ دینا، لڑکی صرف آ جانا، وہ ہمارے گھر کو آتی ہے نا، وہ اس کا ہمیں پیسہ دینا۔ یہ ایک سسٹم آ گیا تو ہوگا کیا؟ اب اس کے بعد اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ میں ہوں، میرے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میرے ماں باپ کا خرچ اٹھاؤں۔ تو اللہ کا سسٹم کیا ہے کہ جو بھی کما سکتا ہے وہ کمائے، اور جو نہیں کما سکتا ہے اس پر خرچ کریں۔ جب یہ سسٹم آ جائے گا، جو بھی آج کما رہا ہے، جو نہیں کما سکتا ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کو دیجیے، ان کو دیجیے، ان کو دیجیے۔ جب یہ سسٹم آ جائے گا تو ہوگا کیا؟ خود بخود کوئی بھی کمزور فکر نہیں کرے گا کہ اس کی ہاسپٹل کا خرچ کون کرے گا۔ تو اللہ کے سسٹم میں پرابلم نہیں ہے، اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کر اترے 40 لوگ، تب پرابلم آیا۔ جب تک اللہ کے سسٹم پر سارے مسلمان رہیں گے، کامیابی 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 رہے گی۔ تو یہ نہیں بولو کہ ہمیں مسلمان ہو گئے ہماری حالت ایسی ہوگی نا، نہیں، اللہ کے سسٹم میں، اللہ کے حکم میں ہی کامیابی ہے۔ بس اپنے دل سے پوچھیں کہ اللہ کے حکم پر ہم کتنا چل رہے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، یہ لوگ کیسے ہیں منافق؟ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ پر سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ منافقوں کے لیے ہے۔ دل میں ہے اللہ پورا کیا بھی نہیں بھائی، وہ پورا جہاد میں گئے تو نقصان ہی بھائی ہوتا سو، کیا بیکار باتاں انہوں بول لے کو ہی نہ، یہ دل میں ہے منافقوں کے۔ سامنے کیا کہہ رہے؟ جی یا رسول اللہ، ہو جہاد کو جانا، یہ منافق۔
ہماری حالت کیسی ہے؟ ہماری حالت کیسی ہے؟ یہ اس نہ ہم بھی کر لے کریں، دل میں ایک ہے منہ پر ایک ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لو کان من الامر شیء، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، اس طرح ہم احد کے میدان میں قتل نہیں ہوتے. منافقوں کا مشورہ کیا تھا؟ باہر نہیں نکلنا. اگر ہمارے مشورے پر چلتے تو قتل نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تبارک و تعالی جن کے نصیب میں قتل ہونا ہے وہ اپنے مرنے کی جگہ پر نکل کر آئے گا. تو گھر میں بیٹھ گیا تو بچ جائیں گا کیا؟ نہیں، تیرے زندگی میں مرنا اگر قتل ہونا لکھا ہے، جہاں تجھے قتل ہونا ہے وہاں تو نکل کر آئے گا. چھوڑ کر بیٹھ گئے، زندگی سیف ہے کیا؟ یہ میسج میں دینا چاہ رہا ہوں. چھوڑ کر بیٹھ گئے، جان بچا لیں گے، جان بچی کیا؟ جان بچی کیا؟ نہیں بچے گی. جب تک آپ کلمہ بولتے رہیں گے، نہ فلسطین میں آپ کی جان بچے گی، نہ افغانستان میں آپ کی جان بچے گی، کہیں آپ کی جان نہیں بچے گی. تو جان بچانا یہ چھوڑ دیجئے، اللہ کے حوالے ہے. جان دینے کے لیے تیار ہو جائیے.